یہ عالم ہے تو تیسرا چوتھا مصرے میں کیا عالم ہوگا وہ بالکل آپ شاعر کے ذریعے معلوم ہوگا. ملاحظہ فرمائیے گا یہ جشن قائم میں چلے آؤ سمجھ جاؤ گے. جشن باہر والوں یہ خصوصی جملے آپ کی بارگاہ تک جشن قائم میں چلے آؤ سمجھ جاؤ گے ورنہ بستر پہ ہی دنیا سے گزر جاؤ گے. شعر سنیے گا ارے ورنہ بستر پہ ہی دنیا سے گزر جاؤ گے. دعویٰ کرتے ہو محبت کا عمل کچھ بھی نہیں. ماشاءاللہ سلامت رہیں آباد و شاد رہیں. دیکھیے یہ جشن ہے جشن قائم کے عنوان سے قائم آل محمد حضرت حجت کی بارگاہ میں سارے تمامی افراد جمع ہوئے ہیں. اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سن 255 ہجری میں حضرت نرجس خاتون کے یہاں ایک چاند سا ٹکڑا آیا ہے. نہیں ذرا سا خدا کے لیے میرے ساتھ بولتے آئیں گے. حضرت نرجس کی آغوش میں ماشاءاللہ دیکھیے شورائے کرام تشریف لا رہے ہیں. محترم جناب سمیر لہر پوری صاحب و تمام عزیز اقربا ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ کو. آئیے صاحب ایک اور بلند ترین سلوات پڑھ دیں مل کر. ماشاءاللہ سن 255 ہجری میں حضرت امام حجت علیہ السلام کی ولادت باسعادت حضرت نرجس خاتون علیہ السلام کی یہاں ہوئی. یا یوں عرض کر دیا جائے جشن توجہ اذان محترم مقام اور اس طریقے سے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا گھر منور ہو رہا ہے کہ زمین سے لے کر عرش تک ایک نور کا سلسلہ جاری ہے. اللہ اکبر. زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور کا سلسلہ جاری ہے. اب اس نور سے اس طریقے سے استفادہ کیا جائے ماشاءاللہ یہ شورائے کرام ہوں گے اور آپ کی سماعتیں ہوں گی. بس توجہ میرے ساتھ رہیے گا. کہتے زمین کی پستی سے لے کر آسمان کی بلندی تک مسکن ماہی سے لے کر اور جباہ تک تحت الثری سے لے کر اور سریا تک جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں تسبیح پروردگار کرتی ہے. پتہ چلا ساری دنیا مل کے جس کی تعریف کرے اسے بیت اللہ شریف پروردگار کہا جاتا ہے. ایک سلوات پڑھے مل کر محمد والے برادر عزیز مولانا مصطفیٰ صاحب تاریخ ہے. آپ تشریف لائیں آپ زیبا آپ ڈائس آپ ہی کے لیے ہے تشریف لائیے. آپ بلند ترین سلوات پڑھے مل کر محمد ماشاءاللہ جزاک اللہ سبحان اللہ. زمین کی پستی سے لے کر آسمان کی بلندی تک مسکن واحی سے لے کر اوجباہ تک تحت الثری سے لے کر اوج سریا تک جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کے ساری چیزیں تسبیح پروردگار کرتی ہے. پتہ چلا ساری دنیا میں جس کی تعریف کرے اسے بیت اللہ شریف پروردگار کہا جاتا ہے. وہ پروردگار جس کی تعریف کرے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. وہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی شے ہے جتنے بھی ذرے ہیں جتنے بھی کہکشاں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں تسبیح پروردگار کرتی ہے. پتہ چلا ساری دنیا میں جس کی تعریف کرے اسے بیت اللہ شریف پروردگار کہا جاتا ہے. وہ پروردگار جس کی تعریف کرے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. وہ محمد مصطفیٰ قدیر کے میدان میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے من کنت مولا ہو وہذا علی المولا. ماشاءاللہ یا اسے علی اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے. دیکھیے ہم نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ ابھی جو مومنین تشریف لا رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ کے بعد دیگر. مجھے استاد محترم مولانا تہذیب الحسن صاحب قبلہ مرحوم کا ایک جملہ یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں چاہے مجلس ہو یا محفل ہو مومنین آہستہ آہستہ آتے ہیں رفتہ رفتہ آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے وجہ بتائی. بڑی اچھی لگی مجھے بات. میں آپ کی بارگاہ تک ذرا سا ہمت انگوش رہیے گا. وہ کہتے ہیں کہ چاہے محفل ہو چاہے مجلس ہو مومنین آہستہ آہستہ آتے ہیں. کوئی شروعات میں آ جائے کوئی درمیان میں کوئی اختتام کے مرحلے پہ مگر آتے ہیں. اللہ اکبر. مگر آتے ہیں کا وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کا وجہ صرف اتنی ہے یہ جو مجلس میں آتے ہیں یہ مومن ہیں. یہ جو مجلس میں آتے ہیں یہ مومن ہیں. ان کا عقیدہ قرآن پہ ہے. نہ قرآن کی آیتیں ایک ساتھ آئی ہیں نہ مومنین ایک ساتھ آئے ہیں. ماشاءاللہ سلامت رہے. اسی طریقے سے آپ بولتے آئیے خدا کی قسم بڑا لطف آئے گا. ابھی صرف بہت توجہ جان میں. دیکھیے میں نے آج کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارا یہ فیض ہے تر امتیاز ہے کہ ہم کار خیر کا اہتمام
کلمہ شہادت پہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. لا الہ الا اللہ کی منزل تلاوت قرآن پاک، محمد رسول اللہ کی منزل نعت پاک، اور علی ولی اللہ کی منزل یہاں سے منقبت خانی کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیں مل کر محمد وآل محمد. خدا سلامت رکھے، بس متوجہ رہیے گا. اب دیکھیے، اب چونکہ لا الہ الا اللہ کی منزل ہے، لہٰذا آئیے اس بارگاہ میں سرب سجود ہو کر یہ دعا کیا جائے. بہت توجہ عزیزان محترم، اس بارگاہ میں سرب سجود ہو کر کون جو لا الہ الا اللہ کی منزل پر فائز ہے، وہ پروردگار عالم توجہ چاہتا جس نے زمین کو خلق کیا، جس میں آسمان کا شامیانہ لگایا، وہ پروردگار کہ جس نے آسمان کو پیدا کیا، وہ پروردگار عالم کہ جس نے زمین کا فرش بچھایا، وہ پروردگار عالم کہ جس نے پہاڑوں کو پیدا کیا مضبوطی کے ساتھ، وہ پروردگار عالم کہ جس نے دریاؤں کو پیدا کیا روانی کے ساتھ. وہ پروردگار عالم کا جلوہ کہاں نہیں ہے کہ زمین میں اس کا جلوہ، آسمان میں اس کا جلوہ، ہواؤں میں اس کا جلوہ، ملاؤں میں اس کا جلوہ، خلاؤں میں اس کا جلوہ، وحوش میں اس کا جلوہ، طیور میں اس کا جلوہ، وحوش میں اس کا جلوہ، آسمان میں اس کا جلوہ، زمین میں اس کا جلوہ، اشیاء میں اس کا جلوہ، وحوش میں اس کا جلوہ، طیور میں اس کا جلوہ، آدم میں اس کا جلوہ، نوح میں اس کا جلوہ، ابراہیم میں اس کا جلوہ، اسماعیل میں اس کا جلوہ، اسحاق میں اس کا جلوہ، یعقوب میں اس کا جلوہ، یوسف میں اس کا جلوہ، ایوب میں اس کا جلوہ، یوسف میں اس کا جلوہ. یہ جملہ بدلو، آدم میں اس کا جلوہ، آدم کے علم میں اس کا جلوہ، نوح میں اس کا جلوہ، نوح کے تقوی میں اس کا جلوہ، ابراہیم میں اس کا جلوہ، ابراہیم کی خلت میں اس کا جلوہ، موسیٰ میں اس کا جلوہ، موسیٰ کی حیبت میں اس کا جلوہ، عیسیٰ میں اس کا جلوہ، عیسیٰ کے ظہور میں اس کا جلوہ، ایوب میں اس کا جلوہ، ایوب کے صبر میں اس کا جلوہ، یوسف میں اس کا جلوہ، یوسف کے حسن میں اس کا جلوہ. کہتے تم مجموعے افداد ہے اول و آخر، بے ہاتھ کا بے پاؤں کا ہر امر میں قادر، سیکھا نہیں ہے گھر بھرے علم کا ماہر، بے گوش کا سامع ہے تو بے آنکھ ہے ناظر، بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہا ہے، بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہا ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی نہ یہاں ہے نہ وہاں. بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہا ہے، بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہا ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. ماشاءاللہ سلامت رہیں آپ، آباد و شاد رہیں، مولا آپ سب کو سلامت رکھے. آئیے حضرات ذرا سا کڑی سے کڑی جوڑ دی جائے. اگلی منزل محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ آئیے تشریف لائیں. باواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں مل کر محمد. ماشاءاللہ بالکل بھی بس منظم ہے یہ مومنین، یہ چہکتے ہوئے چہرے. سلامت رہے، مولا آباد رکھے. اسی طریقے سے خوش و خرم رہیے اور اہل بیت کے ذکر پر مسکراتے رہیے، اس لیے کہ مسکراہٹ آپ ہی کے لیے بنی ہے. اگر آپ نہیں مسکرائیں گے تو کیا بنی ہویا کا خاندان مسکرائے گا؟ سلامت رہیں آپ، یقین جانے مسکراہٹ آپ ہی کے لیے ہے. اگر آپ نہیں مسکرائیں گے تو کون مسکرائے گا؟ جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں اگر پہنچ جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا، ورنہ کوئی بات نہیں. مسکراہٹ آپ کا حق ہے. اگر آپ نہ مسکرائیں گے تو کسی کو مسکرانے کا حق نہیں ہے. دلیل دے رہا ہوں، اگر دلیل اچھی لگے پھر بولیے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس کعبے میں علی 3 دن تک تھے وہ دیوار آج تک مسکرا رہی ہے. ارے جس کعبے میں علی 3 دن تک تھے، میرے مولا 3 دن تک تھے، وہ دیوار آج تک مسکرا رہی ہے. اور جس دل میں علی ہمیشہ